حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس شہر کیروڑ پکے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے مجھ پر بھی آپ پر بھی کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا۔ یہ اس کی بڑی کریمی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے، نامعلوم کتنے لوگ سینماؤں میں، فلموں میں، بدماشیوں میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، نہ جانے کہاں کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی عطا اور بندہ نوازی کے بغیر اس مجلس میں آنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بس دعا یہ فرماؤ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ زندگی 4 دن کی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، سمجھایا۔ سب سے ابتداءً چلیں، خداوند عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں روزی اور خوراک اور غذا کی جب ضرورت پڑی تو مالک کائنات نے اس وقت جو روزی دی وہ نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، تو منہ کے ذریعے نہیں، پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ گلے کا جب ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو غذا یوں ہی پہنچایا کرتے ہیں، ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گلے کے راستے غذا نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی؟ فرمایا میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا رب، میں تیرا پالنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، حسن و جمال کی دولت سے نوازنے والا، بادشاہت دینے والا۔ اور میرے بندے، میں نے تیری زبان کو اس لیے پاک رکھا کہ دنیا میں آ کر میرا قرآن ہوگا، تیری زبان ہوگی۔ میں نے تو تیری زبان کو وہاں بھی پلیت نہیں ہونے دیا، اب اگر تو کنجریوں کے گانے گا کر پلیت کرے تیری مرضی۔ اور جب پیدا ہوا تو وہ پائپ ڈائی نے کاٹ دیا، گویا روزی کا ایک دروازہ تھا، اس کو ڈائی نے بند کر دیا۔ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں آ جا میرے بندے، ایک دروازہ بند ہوا، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے۔ دودھ کی نہریں بہا دی۔ کبھی خدا کی کریمی پہ غور تو کیا کرو۔ جاپان والوں کی بنائی ہوئی نپل 2 دن میں خراب، بچہ چوستا ہے، دودھ پیتا ہے، 2 دن میں خراب۔ امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب، چین والوں کی بنائی ہوئی ہفتے میں خراب، اور یہاں یہ حالت ہے۔ فرمایا آ، میں نے ایک بندے کو 12 بچے دیے، ایک بچے نے 2.5 برس دودھ پیا، 30 سال تک رات دن بچے دودھ پیتے رہے۔ فرمایا آ، میں خدا کی بنائی ہوئی نپل دیکھو آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے دن تھی۔ نعرہ تکبیر، کوئی فرق نہیں۔ میرے کارنامے اور ہیں، بندوں کے کارنامے اور ہیں۔ تم خدا کا مقابلہ بندوں سے کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندے،
तू तो गरीब के घर में पैदा हुआ, टांगे वाले का बच्चा है, रेड़ी वाले का बच्चा है, काश्तकार का बच्चा है, मामूली मुलाजिम का बेटा है। तेरे माँ बाप के पास ग्लूकोज कहां से आया? कहां से चीनी इस कदर मिलेगी जो तुझे हर वक्त मीठा बनाकर पिलाती रहे? फरमाया मेरे बंदे याद कर, 2.5 बरस तूने दूध पिया, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैंने एक दिन भी तुझे फीका दूध न पिलाया। वजीरों का मोहताज न बनाया, गवर्नरों का मोहताज न बनाया, पीरों फकीरों का मोहताज न बनाया। किसी सरकारी अफसर से शुगर मिल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, डीसी से लिखवाने की जरूरत नहीं। आ जा, मैंने तेरी मां की छाती में शुगर मिल अंदर ही कायम कर दिया। फरमाया तू गरीब के घर में पैदा हुआ, अमीरों की यहाँ फ्रिज है, अमीरों की यहाँ थर्मोस है, अमीरों की यहाँ रेफ्रिजरेटर है। तेरे गरीब माँ बाप के पास कहाँ से ये चीजें आई? सर्दी का मौसम है, बारिश बरस रही है, ठंडी हवा चल रही है, रात के 12 बजे भी अगर तूने दूध पिया, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैंने एक दिन भी तुझे ठंडा दूध न पिलाया। नारे तकबीर, ताजो तल खत्म नबूवत। मैंने तेरी मां की छाती को थर्मोस बना दिया। और जब तू थोड़ा सा सियाना हो गया तो ये दूध ना काफी हुआ तो मां ने 2 दरवाजे थे वो बंद कर दिए। दाई ने एक बंद किया, खुदा ने 2 दरवाजे खोले। और जब मां ने दरवाजे बंद किए, फरमाया ओ मेरे बंदे, चारों तरफ से रोजी के मैंने 4 दरवाजे खोल दिए। 2 बंद हुए तो 4 खुल गए। और जब मौत ने इन 4 दरवाजों को बंद कर दिया, मौत का झटका लगा, मौत आ गई। फरमाया मेरे बंदे घबराना, मैंने तेरे लिए जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोल दिए। तू आने वाला बन, मैंने जन्नत तेरे लिए बनाई है, तेरे लिए सजाई है, तेरे लिए सब कुछ वहां पैदा किया है। मेरे बंदे इन 8 दरवाजे क्यों बनाए? एक दरवाजे से खलकत सारी दाखिल हो सकती थी। फरमाया मेरा बंदा जिस दरवाजे से आए चाहे दाखिल हो जाए, ये ना सोचना पड़े कि दरवाजा उधर है मैं इधर को आ गया हूं। मेरे बंदे मैं तुझे इतनी तकलीफ भी दे के राजी नहीं। जब रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी करीमी है और इतनी बड़ी बंदा नवाजी है, मगर लोग मानते नहीं। औलाद अगर पैदा हो, कोई कहता फलाने बुजुर्ग ने छुहारे पढ़ के दिए थे, कोई कहता फलाने ने फूल दिया था, कोई कहता फलाने ने दरख्तों के पत्ते बताए थे, फलाने ने यूं किया था। और जब बच्चा मर जाए फिर कहते अल्लाह ने मार दिया। जीना, औलाद देना ये औरों का काम, मारना खुदा के जिम्मे। अल्लाह मियां भी क्या कहता होगा, अजीब मखलूक मैंने बनाई, हल्का खाता मारा खाता मेरे जिम्मे। कारोबार में अगर मुनाफा अच्छा हो फिर तो कहते ओ बादशाह हो, असा कोई आराम कीते, रात भज्जे हैं डी भज्जे हैं, ना नौकरा को चैन लेने दी, ना आप आराम किया। मुनाफा क्यों ना होवे, जो खसारा थी बन जे, अल्लाह की मर्जी। घाटा अल्लाह मियां का, मुनाफा सादा। परवरदिगारे आलम फरमाते हैं मेरे बंदो तुमने मेरी खुदाई की तरफ कभी गौर ना किया। सब्जी तरकारियों के रंग देखो, फलों के रंग देखो,
اپنے گھر میں رنگ روغن کرا کے دیکھو، اگر رنگ والے تیرا چمڑا نہ ادھیڑ دے تو 2 دروازے رنگ کرا کے تو دیکھ، اور جس خدا نے ساری کائنات کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لایا؟ پھول پھول کا الگ الگ رنگ، پتی پتی کا الگ الگ رنگ، سبزی سبزی کا الگ الگ رنگ، جو دیکھو وہی خوشنما، نرالے نرالے نرالے۔ فرمایا پتے پتے کا مالک میں، قطرے قطرے کا مالک میں، ذرے ذرے کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر میں۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے تیرا سے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی، تجھے پالنے کے لیے میں کافی، اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جاگتا تاکتا کیوں پھرتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ مجھ سے مان، کسی بندے سے 2-4 مرتبہ کوئی چیز مانگو تو الکسا جاتا ہے، تجھے عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی۔ خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی۔ فرمایا تیری مانگ ختم نہ ہو، میری عطا ختم نہ ہو۔ اتنی بڑی جھولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے، تیرا دامن بھی وسیع ہو۔ جنہوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے، ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا ہے، اور ہے بڑا بے نیاز۔ سبحان اللہ۔ کسی کو اٹھا کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، کسی کو تخت شہنشاہی سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ اب بھی نہیں مانتے لوگ، اب تک سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس کی کاراگری ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود بخود فرمایا، لوگوں ایسے وقت سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے ماحول سے پناہ مانگو، ایسے معاشرے سے پناہ مانگو، اتنے حالات دگرگوں ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ہر بلڈنگ سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری وقت میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا غم ہے، کاہے کی پریشانی ہے؟ فرمانے لگے، ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اچانک نیند سے بیدار ہوا، میرا دل چاہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں۔ میں پہنچا، حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، میں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سورۃ ہود کی تلاوت ہو رہی تھی، جب آیا پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا، اور صحابی کہتا ہے مجھے حضور کے سینے میں سے یوں آواز آتی تھی جیسے پکتی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے۔
50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 60 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 40 سال کی عمر گزار بیٹھے ہو، کبھی اس بات پہ غور نہ کیا میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی ساری کائنات کے نبی ساری رات روئے اور ہم لوگوں کو تمام عمر میں کبھی رونا نہ آیا؟ کیوں روئے؟ ہم نے کوئی گناہ کر رکھے؟ اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی مسلمان کہتا ہے وہ پتہ نہیں تھی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ ہی نہیں۔ سانس بغیر گناہ کے آتا نہیں، معصیت کے بغیر آتا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہم لوگ سانس نہیں لیتے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ کیسے پتہ چلے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سر سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، اتنے روئے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مشقتیں اٹھا کر دین کی حفاظت فرمائی۔ 15 دن درختوں کی پتے چبا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ بھوک کی وجہ سے ایک وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين۔ قرآن کریم کو قصوں کی کتاب بتایا کرتے تھے، خود فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دل سنگ آلود اندر کالا ہو گیا۔ ساری عمر کما کے مر گئے، جوڑ کے اکٹھا کر کے مر گئے، بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، جائیداد اور مربے بنائے۔ جس اولاد کے لیے تمام عمر رات دن دوڑ دھوپ کی، آج ابا جان کا آخری وقت ہے، جن کپڑوں میں پسینہ آ ہوا ہے ان کپڑوں سے نفرت، جس چمچی سے ابا جان نے دوا پی اس چمچی سے نفرت، جس پیالی میں کھانا پانا ابا نے کیا ان پیالوں سے نفرت، جس لوٹے کو استعمال کیا ابا جان نے اسپتال میں اس لوٹے سے نفرت، جس بستر پہ موت آئی اس بستر سے نفرت۔ اولاد نفرت کر رہی ہے،
बेगम साहिबा नफरत कर रही हैं, हाथ लगाते हुए डर रही हैं कभी मौत ना आ जाए। अम्मा जान के सारे कपड़े बर्तन इकट्ठे करके मुल्ला के सर पे रख देती है। मुल्ला बड़ा खुश होता है, मड्डी हाथ आई, मुलानी के जाके हवाले करता है, खोल के देखती है, कहती है तू बहुत सारा माल हाथ आ गया, खुदा करे एक बंदा रोज मर जाया करे। मौली साहब ये मोहब्बत में कपड़े नहीं मिले, ये नफरत का नतीजा है। लोगों का ये अकीदा, अगर मैयत वाले कपड़े हमने पहने तो फटका नहीं खाएंगे, फौरन मर जाएंगे। मौलवी को दो ताकि मौलवी मैयत वाले कपड़े पहनने फटाफट मरे, एक मौलवी तो कम होगा ना। पर याद रखो तुसा सारे जिंदे मुर्दे कपड़े सानू दिती आओ, असा सौखे नहीं मरते। शादी ते तू हिक गिरा साकू दिखेंदा नहीं, असा तेरे मरण का इंतजार ना करूं भी या बुढ़ मरूं, क्या करूं। ई पार्टी बड़े बड़े लोगों वास्ते पिकनिक ते जावे तो बड़े बड़े को नाल गिद्दी बन जाए। कदाही मसीह दे मुल्ला को आख्या आई तै को दरिया विच डू टुब्बी ले आऊं। जेड़े वेले ताई घर दे विच तुहाडा कोई मरे ना, साकू पता नहीं लगता बूहा केड़े पासे है। औलाद का हाल देखो, जिस जगह घर के सहल में तुझे गुसल दिया जाएगा, घर का कोई आदमी डर के मारे वहां खड़ा होने को तैयार नहीं। फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। आखिरी वक्त होता है, डॉक्टरों के पास भागे लोग जाते हैं। हजरत इस्राइल करीब खड़े हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, तुम डॉक्टरों को बुलाने चले हो, मैं बगैर बुलावे आ गया हूं। जब तक डॉक्टर आएगा उस वक्त तक तो मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। इसी को कहता कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, और खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। पील उतल क्या क्या पुछाड़े मौत ने, और सरों कद कब्रों में गाड़े मौत ने। बंगले सुनसान कर दिए, कोठियां वीरान कर दी, मुल्क और शहरों को बर्बाद कर दिया। जब इसका चक्कर लगा किसी को होश ना आया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है, इरशाद फरमाया लोगों तुम बताओ तुम्हें अपनी जिंदगियों की किस कदर उम्मीद है। एक सहाबी कहता है मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है, मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है, मुझे मगरिब के बाद ईशा की नमाज की उम्मीद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा सांस लिया और अपना कदम मुबारक उठाया। फरमाया तुमने बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, हजरत कारी साहब। कुछ पता नहीं, जो सांस अंदर को गया वो बाहर आएगा कि नहीं, जो बाहर आ गया वो ना मालूम अंदर भी जाएगा कि नहीं।
یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو یہ مسئلہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا. انہوں نے دنیا میں کبھی جی لگایا ہی نہیں. کمائی کرو، رات کمائی کرو، صبح شام کمائی کرو، اور میرے بندے سب کچھ یہاں رہے گا. تیرے نیک اعمال مجھے اپنی کبریائی کی قسم قبر میں بھی تیرے ساتھ بھیجوں گا. اور آج کل تو ویسے بھی حالات جگرگوں ہو گئے. اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ رہی. اور کیسے نماز پڑھے؟ گندم بیجنے والا بے نماز، پانی لگانے والا بے نماز، گندم کاٹنے والا بے نماز، مشین کے اندر سے نکالنے والا بے نماز، آٹا پیسنے کے لیے اٹھا کر لے جانے والا بے نماز، آٹا پیسنے والا بے نماز، آٹا چھالنے والی بے نماز، آٹا گوندنے والی بے نماز، روٹی پکانے والی بے نماز، سامنے لا کر رکھنے والی بے نماز. اب بتاؤ 1000 آدمی بے نمازی ہے، اس روٹی کو کھا کر کوئی ولی کیسے بنے؟ کیسے بنے؟